کیا خاتون بھی تکبیر کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی، عورت خود قربانی کر سکتی ہے۔ میں صحابیہ نے تیز پتھر کے ساتھ قربانی کی ہے، تیز پتھر سے۔ فلاں جگہ کسی خاتون نے تکبیر کی ہے تو کہے گا استغفر اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ میں مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں۔ یہ لوگوں کو نہیں پتا، لوگوں ہمارے کو ہاں نہیں پتا۔ بالکل خواتین کیوں تکبیر نہیں کرنی چاہیے، یہ معاشرتی عرف ہے، اس کو میں تو حرام نہیں کر سکتا، مطلب چھری لگانا ہے حرام تو نہیں ہو جاتا۔ میت کی طرف سے قربانی مالی صدقے کے طور پہ ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ کے دور میں عورتیں خود قربان کیا کرتی ہیں۔ یہ میں نے آپ سے سوال کرنا تھا کہ اگر خاتون بھی تکبیر کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ یہ بھی دیکھیں غلط العام ہے، عورت خود قربانی کر سکتی ہے، اور رسول اللہ کے دور میں صحابیہ نے تیز پتھر کے ساتھ قربانی کی ہے، تیز پتھر سے۔ تو چھری سے تو بہرحال وہ کندی ہوتا ہے، پتھر جتنا مرضی تیز ہو، تو عورتیں بھی قربانی کر سکتی ہیں۔ بلکہ مجھے آپ کو اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ خود چھری چلائیں۔ یہ اصل میں فلسفہ قربانی ہے کہ اے اللہ اگر میں تیری رضا کے لیے اس جان کو قربان کر رہا ہوں تو ضرورت بڑی اپنی بھی قربان کر دوں گا۔ خود کریں گے تو وہ احساس پیدا ہوگا۔ اگر کسائی کرتا رہے گا، آپ گھر کے اندر بیٹھے رہے ہیں، آپ کے اندر وہ دل، وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ معاشرتی عرف ہے، اس کو میں تو حرام نہیں کر سکتا، مطلب چھری لگانا ہے حرام تو نہیں ہو جاتا۔ تو یہ بزرگوں کی یہ کیوں لگاتے ہیں، اس کے پیچھے یہ سائیکالوجی یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ جو آپ نے دوسرا سوال کیا، کسی ایسے شخص کے نام کی قربانی کرتے ہیں کسی ایسے پہ موجود نہیں ہے یا وفات پا چکا ہے۔ یہ جو ہے سوال بڑا فقہی سوال ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ بہت لمبا چوڑا اختلاف ہے، لیکن میں جس موقف کو راجح سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مالی صدقہ کسی بھی میت کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی، انہوں نے کہا یہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، اور یہ امت کی طرف سے، امت کے ان غریبوں کی طرف سے۔ تو مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کے سارے گھر والے تو زندہ نہیں تھے، جی حضرت خدیجہ تو فوت ہو چکی تھی۔ مثلا اس کا مطلب ہے کہ میت کی طرف سے قربانی مالی صدقے کے طور پہ ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح اگر میں کہوں مالی صدقہ ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے دوست کی طرف سے سبیل لگوا لے، ماں کی طرف سے لگوا لے، باپ کی طرف سے لگوا لے، تو قربانی بھی بنیادی طور پہ مالی صدقہ، بدنی عبادت نہیں ہے۔ تو مالی صدقے کے طور کے اوپر اگر قربانی کوئی بندہ اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے کرتا ہے، یہ مسئلہ ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کی طرف سے کرنا اور ایک ان کے لیے کرنا، ایک باریک فرق یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی اہل حدیث دیکھیں جی مالی صدقہ کرتے ہیں، رسول اللہ کی جانب سے بھی کر دیتے ہیں، والدین اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے بھی کرتے ہیں، ہم ان کی طرف سے کرتے ہیں، ان کے نام پہ نہیں کرتے۔ بعض لوگ قربانی جب کرنے پہ آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی حجویری جب 11ویں شریف کا دودھ بانٹا جاتا ہے ان کے نام پہ دے دیا جاتا ہے، ان کی طرف سے نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ ان کی طرف سے دینا تو 100% جائز ہے، ان کے نام پہ نہیں دینا۔ میں سمجھ گیا ہوں، میں اس کنسیپٹ کو سمجھ گیا ہوں۔ غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کے نام پہ۔ ہاں نام اللہ کے ہو، ان کی طرف سے ہو تو جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میں یہ جو آپ نے بیچ میں بالکل تھوڑی سی گفتگو ہوئی کہ خاتون تکبیر کر سکتی ہے، ہاں تکبیر کرے، قربانی کرے، کرنی چاہیے، کرنی ہمارے چاہیے۔ ہاں کیوں نہیں کرتے؟ ہاں یہ بتائیں، میں کہتا ہوں ہمارے ہاں جو مرد ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے۔ ہمارے ہاں مرد چھری گائے کی گردن پہ یا اونٹ کی گردن پہ نہیں پھیر سکتے علی بھائی، کسائی کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری امت، ہماری قوم تو ایسے پیدا ہو کہ اگر کوئی کسی شخص کو پتہ لگے کہ فلاں جگہ کسی خاتون نے تکبیر کی ہے تو کہے گا استغفر اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ میں مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں۔ یہ لوگوں کو نہیں پتا، لوگوں کو نہیں پتا۔ بالکل خواتین کیوں تکبیر نہیں کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، مطلب کہ اس کو ہمیں عام کرنا چاہیے، بالکل عام کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا جو کسائی ہے وہ تکبیر نہیں پڑھتا، ہاں یعنی بھول جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھی، ہاں اس کے بارے میں علماء کے موقف یہی ہے کہ نسیان جو ہے نا اس امت کے اوپر معاف ہے۔ ایک ہے جان بوجھ کے عمدن نہ پڑھنا، ایک ہے بھول گیا تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ بھول چوک اسلام میں معاف ہے، بھول چوک معاف ہے، تو بھول چوک کے اندر وہ مسئلہ آ جائے گا کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اچھا چلیں اب قربانی ہو گئی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ علامہ صاحب قربانی ہو گئی ہے، سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں، اللہ قبول کر لے، آمین آمین، اللہ پاک قبول فرمائے تمام احباب جو قربانی کی نیت کر کے جو ہے جانور خریدنے جا رہے ہیں۔ علامہ صاحب سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ ہمیں یہ جو بتایا جاتا ہے کہ قربانی ہو جائے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک اپنے لیے رکھیں، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھیں، ایک غریبوں کے لیے۔ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں اتنے دن تک کھاتا رہا، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف محرم کے چاند چڑھنے تک آپ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کھا سکتے۔ تو اس حوالے سے بتا دیں کہ تقسیم کس طرح سے کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، کیا تمام گوشت بھی آپ خود رکھ سکتے ہیں، اور کب تک آپ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ بنیادی طور پہ علی بھائی اس میں اسلام میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مستحب ہونا، سنت ہونا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کوئی چیز ہے، کوئی چیز باقی ہے، تو انہوں نے کہا وہ بکری کی ران باقی ہے، تو رسول اللہ نے کہا صرف وہی باقی نہیں ہے، باقی سب باقی ہے، یعنی جو اللہ کے پاس پہنچے۔ یہ ہے ترغیب دینا،
اگر قربانی بندہ کرے، اور قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ 22 کو کھلاؤ، فقیر کو کھلاؤ، کانے کو، موتر، یعنی سارے کا ذکر موجود ہے کہ جب آپ قربانی کرو خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ ایک ہے مستحب عمل، مستحب عمل تو یہی ہے کہ سارا اللہ کے راستے میں بانٹ دیا جائے۔ پھر مستحب عمل تو یہ ہے کہ کم از کم 3 حصے بنا لیے جائیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہ میں نہیں، سارے میرے گھر والے اس چیز کے مستحق ہیں، میں نے تو آج 1 سال بعد بکرا کیا ہے، میں تو پورا سال میرے بیوی بچے نہیں کھا سکے، میں ہی کھانا چاہتا ہوں، تو اس میں بھی کوئی قدغن نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا اعتراض غلط ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی پورا رکھ لیا، جائز ہونا الگ بات ہے۔ دیکھیں، ایک ہے جائز ہونا، ایک ہے مستحب ہونا۔ مستحب آپ کو بتا دیا سارا صدقہ کرے، 3 کرے، میکسیمم کرے، لیکن اگر ایک بندہ پورا ہی رکھ لیتا ہے تو کیا جائز ہے؟ 100% جائز ہے۔ مطلب کہ آپ قربانی کرے پورا گوشت بھی گھر رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے اور کب تک لیکن اصل بات یہ ہے وہ قربانی کا پورا فلسفہ نہیں اس نے راحت کیا جو غریبوں۔ دیکھیں میں کہتا ہوں ایک بندہ ایسا غریب بھی تو ہو سکتا ہے، غریب بھی تو پیسے جوڑ کے قربانی کر سکتا ہے، اس نے پورا سال گوشت نہیں کھایا، آج وہ چاہتا ہے کہ میرے بیوی بچے کھا لیں کچھ دن، کھل کے کھائیں، تو وہ رکھ لے، اس میں اعتراض نہیں ہے۔ لیکن قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ تو پورا سال کھاتا تھا، غریب تو کھاتے نہیں، ان کو بھی تو کھلا۔ آج کل قربانی تو وہ لوگ کرتے ہیں جو متمول گھرانے کے ہیں، تو کم از کم ان کو تو غریب لوگوں کو بکرا جو سارا سال نہیں کھا سکتے ان کے پیٹ میں ڈالنا چاہیے۔ کب تک کھا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ اس کی کوئی حد، یہ بات ساری یہ باتیں غلط ہیں۔ اچھا، پورا سال رکھنا چاہیں رکھ لیں، 6 مہینے رکھنا چاہیں رکھ لیں، یہ مذاق تو بنا ہوا جی 6 مہینے بعد فریج سے نکلا۔ جائز ہونا ایک الگ بات ہے، مستحب ہونا، کرنا کیا چاہیے وہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ترغیب اور کرنا یہ چاہیے، وہ ہم بھی کہیں گے یار 1 دن میں ختم کر لو، 2 دن میں، لیکن اگر کوئی بندہ کہ فریج میں پڑا 6 مہینے سے تو حرام ہو گیا، کوئی حرام نہیں ہوتا۔ محرم کا چاند آ جائے، سفر کا آ جائے، کوئی حرام نہیں ہوتا۔ اچھا، قربانی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں ایک روایت ہے، کلچر ہے، اور میرا خیال ہے یہ سنت عمل بھی ہے، یہ آپ بتائیں گے کہ سب سے پہلے جو کلیجی اور پھیپھڑے وغیرہ ہوتے ہیں اس کی ہانڈی پکتی ہے، اور جہاں تک مجھے پتا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ شاید سنت ہے۔ نہیں، وہ سنت کی جو بات ہے نا، یہ بات درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن قربانی کے گوشت سے اور قربانی کے جانور سے اپنا روزہ افطار کرتے تھے۔ مراد یہ نہیں کہ روزہ ہوتا ہے، پانی بندہ پیتا ہے، میٹھا کھاتا ہے، جو لیکن کھانا جو کھانا چاہیے وہ قربانی کا کھانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو چیز نکلتی ہے نیچرلی وہ کلیجی ہوتی ہے، اور اس کو سب سے پہلے پکا لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ سنت تو ایک بہت اچھی سنت ہے کہ انسان قربانی کے گوشت سے افتتاح کرے اپنے کھانے کا۔ قربانی کے دن جو کھانے کا افتتاح ہے وہ قربانی کے گوشت سے کرنا مستحب ہے۔ قربانی کے دن مرغی کھانا، قربانی کے دن کوئی بیوقوفی مرغی کھاتا ہوگا؟ نہیں تو کھائیں، وہ بھی جائز ہے، وہ جائز تو ہے نا۔ کچھ لوگ مطلب قربانی کے دن بھی مرغی کھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نہیں کھاتے قربانی کا گوشت۔ ہاں، وہ کچھ لوگ تو قربانی سے ویسے الرجی ہوتے ہیں، ان کو تو قربانی کے نام سے چڑ ہوتی ہے۔ وہ بھی یہ دوبارہ ٹرینڈ شروع ہو جائیں گے جی قربانی چھوڑے گا، کولر لگا لیں پانی کا فلانا، کیا کہیں گے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو کنسیپٹ ہے وہ موبائل آئی فون لینے وقت نہیں ان کے ذہن میں آتا؟ آئی فون لینے سے پہلے کولر لگوا دیں، یہ کبھی آپ نے سنا ہے آئی فون کی جگہ کولر لگوا لیں؟ یا اچھا یہ بھی ایک اور آپ نے تو یہ بات کی ہے، میں نے پچھلے دنوں پوسٹ پڑھی ہے کہ مسجد میں جو سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر گندم کی بوری دے